سے چیزیں دیکھ لوں. آج کا ہمارے کلام کا عنوان ہے گناہ اور خدا کا غضب. آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ اوکے. میرے عزیزو، لاسٹ سنڈے ہم لوگوں نے مسیح کی خوشخبری کے بارے میں سیکھا تھا کہ مسیح جو ہے وہ دنیا کی خوشخبری ہے، اور رسول نے کہا میں اس خوشخبری سے نہیں شرماتا. وہ اس خوشخبری سے واقف ہے. لیکن آج ہم خوشخبری نہیں، آج ہم ایک بری خبر کے بارے میں سیکھیں گے. اور بری خبر یہ ہے کہ دنیا میں گناہ ہے اور خدا کے پاس اس دنیا کے خلاف غضب ہے. خدا اس دنیا کے بارے میں غضب رکھتا ہے. آسان لفظوں میں یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے. یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے. بہت جلد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس کی وجہ گناہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور گناہ کے باعث خدا کا غضب ہے. اور اگر آپ میں سے کسی کے دل میں یہ سوال ہو کہ خدا کیوں غضب کرنا چاہتا ہے یا کیوں خدا کے اندر اتنا غضب ہے، تو میرے عزیزو آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں، دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں برائی، گناہ، بدی کس قدر عروج کو پہنچ چکی ہے. گھروں کو بلا وجہ تباہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کی زندگیوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اور آپ کو سن کر بالکل بھی حیرانگی نہیں ہوگی کہ کبھی کبھار کسی کو یا تو چھوٹی سی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، یا بالکل بھی وجہ نہیں ہوتی اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. وہ ایک مسٹری اور ایک بھید رہ جاتا ہے. وہ سمجھ میں نہیں آ پاتا کہ ایسا کیوں ہوا. نہ صرف یہ، ہمارے اس دور میں نہ صرف عورتیں، نہ صرف لڑکیاں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ بچیاں ہیں جو جنسی زیادتی کا شکار ہیں. اور ہمارے ہی اس معاشرے میں جو لاسٹ ریکارڈڈ ریپ یعنی جنسی زیادتی جو ریکارڈ کی گئی وہ 8 ماہ کی بچی کے ساتھ. اور اس قدر بدکاری اور زناکاری بڑھ چکی ہے. بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے. یہاں پر بیرا روی کا سما ہے، اور ہر طرف ہمیں ایک عجیب و غریب سما نظر آتا ہے. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے آپ کو اس قدر عجیب کرائمز کی کہانیاں نظر آئیں گی کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ ویڈیو پاز کر کے سوچیں گے کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ کیا یہ سچ میں ایسا ہی ہوا ہے؟ اور میرے عزیزو، سچائی یہ ہے کہ دنیا میں اس قدر گناہ بڑھ چکا ہے. لیکن پریشانی کی بات گناہ بڑھنا نہیں ہے. آج کے دور میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ گناہ جو کر رہا ہے یا گناہ جو ہو رہا ہے اسے گناہ کہنا گناہ ہو گیا ہے. آج کے دور میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو کہنا کہ بھائی بہن آپ گناہ کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ جو کر رہا ہے وہ گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہ آپ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے. کیونکہ آج معاشرے میں کہا جاتا ہے چور کو چور مت کہیں، اس کی کوئی مجبوری ہوگی کہ اس نے چوری کی. کہا جاتا ہے کسی نے قتل کیا ہوگا، پتہ نہیں وہ کتنا پریشان ہوگا اس نے اس لیے قتل کیا، یا کسی نے زناکاری کی، پتہ نہیں کتنا مجبور ہوگا. لیکن میرے عزیزو، بائبل مقدس گناہ کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کرتی. بائبل مقدس میں خدا کے نزدیک گناہ کی کوئی بھی وجہ ہو، گناہ ہی ہے. اور اگر گناہ ہے تو اس کے خلاف خدا کا غضب بھی موجود ہے. اور اسی لیے آج کا جو اقتباس ہم سیکھیں گے، آج کے اقتباس میں سے جو ہم باتیں سیکھیں گے، آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے آپ ایک کمرہ عدالت میں بیٹھے ہیں اور خدا جو ہے وہ چیف جسٹس ہے، منصف اعظم ہے، اور رسول مقدس پولس ایک سرکاری وکیل کے طور پر مدعا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کیوں دنیا پر غضب نازل ہونے کو ہے. سب سے پہلی وجہ جو ہم سیکھیں گے، خداوند کے ایک عظیم خادم، ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں JC F شلر. ان کا کہنا ہے دنیا کی تاریخ دنیا کی عدالت کی گواہ ہے. اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھائیں تو وہ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کی عدالت ہونی چاہیے. اور میں نے کہا دنیا بہت جلد عدالت کی جانب بڑھ رہی ہے، ایک غضب کی جانب جا رہی ہے. لیکن ہمیں ایک اور بھی پرابلم ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ خدا محبت ہے. خدا کیا ہے؟ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ خدا محبت ہے تو خدا کسی کو بھی ہلاک نہیں کرے گا. اور میں اس لیے اتنے وثوق سے کہتی ہوں، عمر کے کسی حصے میں مجھے بھی ایسا لگتا تھا خدا تو اتنا رحیم ہے، خدا اتنی محبت کرتا ہے، کیوں کر خدا دنیا کو مارے گا؟ خدا کیسے سب کو قتل کر سکتا ہے؟ خدا کیسے دنیا کو ہلاک کر سکتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو،
خدا محبت ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ مکمل سچائی نہیں ہے۔ مکمل سچائی یہ ہے کہ خدا غیور بھی ہے، مکمل سچائی یہ ہے کہ خدا راست بھی ہے، مکمل سچائی کا حصہ یہ بھی ہے کہ خدا منصف بھی ہے، اور خدا رحیم ہے، محبت ہے، غیور ہے، راست ہے، منصف ہے، اور خدا غضب کا خدا بھی ہے۔ اب یہ خدا کی صفات ہیں، خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر خدا کو کامل کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ صرف خدا محبت ہے تو یہ مکمل سچائی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ سچائی کے کسی ایک حصے کو پکڑ کر مکمل سچائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سچائی نہیں، وہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ ہاں خدا محبت ہے، خدا کی محبت لامحدود ہے، خدا کی محبت لازوال ہے، خدا کی محبت غیر مشروط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا گناہ کو نظر انداز کرے گا۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں خدا فرماتا ہے، میں اپنا جلال تراشی ہوئی مورتوں اور کسی بھی دوسری شے کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ خدا کہتا ہے میں برداشت نہیں کروں گا اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اور اگر گناہ ہے تو وہاں پر غضب بھی ہے، اور اسی لیے دنیا میں موجود گناہ کی وجہ سے دنیا غضب کی جانب بڑھ رہی ہے۔ بہت جلد یہ دنیا خدا کے غضب کا تجربہ کرے گی، اور میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس کی وجہ گناہ ہے کہ انسان تباہی کی جانب جا رہا ہے، اور میں نے کہا اگر ہم سچائی کے ایک حصے کو مکمل سچائی بنائیں گے تو وہ جھوٹ بن جائے گی۔ خدا کی تمام صفات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں غصہ کرنا بری بات ہے، ہمیں لگتا ہے غصہ ایک برائی ہے۔ غصہ برائی نہیں ہے، غصہ آپ کا پیشن ہے، آپ کا ایک جذبہ ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی برا کام ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ کو غصہ آتا ہے۔ آپ کے سامنے جب کوئی کسی خاتون کی پٹائی کرے گا تو وہ بے شک اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ ایک دم غصیلے جذبات آئیں گے، آپ کو لگے گا کہ یہ غلط ہے، آپ کو لگے گا کہ یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خدا تو پھر کامل خدا ہے، خدا گناہ کو کیوں کر برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارا خدا پاک ہے، وہ غیور ہے، وہ اپنے خلاف ہوئے گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دنیا میں ہونے والے گناہ کے باعث خدا کے پاس غضب ہے، اور بہت جلد میں نے کہا یہ دنیا غضب کا سامنا کرے گی۔ لیکن پولس رسول نے ان آیات کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں 3 بنیادی وجوہات بتائی ہیں، 3 ایسی وجوہات جن کے باعث دنیا غضب کے اندر ہے، جس کی وجہ سے دنیا غضب کا فرزند کہہ لے ہے، یوں کہہ لے دنیا تباہ ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ جو رسول بتاتے ہیں وہ انسان کی خود ارادیت ہے۔ 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک پڑھوں گی، غور سے سنیے گا۔ رسول فرماتے ہیں کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ پھر دوسری چیز رسول بڑی خوبصورتی سے بتاتے ہیں، ہم رسول اس بات پر روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کا غضب ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کو، جو سچائی کو، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو کس سے دبا لیتے ہیں؟ ناراستی سے دبا لیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ سچائی دنیا تک پہنچے۔ اور پھر رسول اگلی جو 19ویں اور 20ویں آیت رسول نے لکھی ہے، بالخصوص یہ ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جنہوں نے کبھی خدا کے بارے میں نہیں سنا، جنہوں نے آپ کی طرح چرچ میں بیٹھ کر کبھی خدا کے کلام کو نہیں سیکھا۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب پولس دوسری بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے باطن کی نہ سنی، اور دوسری بات انہوں نے تخلیق کی نہ سنی۔ ابھی میں آیت پڑھوں گی تو آپ غور سے سنیے گا۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر ہم سوچے دنیا کے کسی کونے میں کوئی قوم ہے، کوئی شہر ہے، کوئی علاقہ ہے، ان تک کبھی بائبل نہیں پہنچی، ان تک خدا کا کلام نہیں پہنچا تو وہ بے قصور ہے۔ اگر کل کو عدالت ہوتی ہے تو خدا انہیں معاف کرے گا، تو خدا کا کلام کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول فرماتا ہے ہر انسان کو، ہر آدمی کو خدا کے متعلق جو معلومات ہونی چاہیے، جو انفارمیشن ہونی چاہیے، وہ خدا نے انسان کے باطن میں رکھ دی ہے۔ اٹ از انسائڈ یو۔ خدا نے آپ کے ضمیر میں وہ علم رکھ دیا ہے کہ کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کوئی ہے جو سب کچھ بنانے والا ہے، کوئی ہے جو سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ اور رسول کہتے ہیں کہ وہ ساری معلومات ان کے اندر باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے،
چاہے انجیل کی منادی اس نے سنی ہے یا نہیں، بائبل اس تک پہنچی ہے یا نہیں، لیکن اس کے دل میں، اس کے ضمیر میں خدا نے اتنی انفارمیشن ڈال دی ہے کہ کوئی خدا ہے، اتنی انفارمیشن خدا نے اس کو دے دی ہے۔ لیکن رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کسی خدا کو مانتے، ہم نہیں جانتے کوئی خدا ہے، یا ہم ایمان نہیں رکھتے کہ کوئی خدا ہے۔ تو میرے عزیزوں میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی کہے نا میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ سچ نہیں بول رہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہم پر یہ بھید کھولتا ہے کہ ہر ایک انسان کے باطن میں خدا نے یہ بھید ڈال دیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں اس سچائی کو۔ امریکن کمپنی تھی، ایک ٹرکنگ کمپنی، انہوں نے اپنے سارے ملازمات کا ایک ٹیسٹ کیا۔ اب سائنس نے ایک مشین بنائی ہے جسے لائی ڈیٹیکٹر مشین کہتے ہیں، وہ جھوٹ پکڑتی ہے وہ مشین۔ اب اس کی وینز کے ساتھ، اس کے نفس کے ساتھ اس مشین کی تاروں کو اٹیچ کیا گیا، سارے ملازمین کا ٹیسٹ کیا گیا، ان سے مختلف سوالات کیے گئے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور جتنے امپلائیز نے، جتنے ملازمین نے یہ کہا کہ جی ہاں میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، تو مشین کی ہری بتی آن ہوئی اور مشین نے بیپ کیا اور لکھا ہوا آیا کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ اور اس کمپنی کے جتنے ملازمین نے کہا کہ جی نہیں میں کسی خدا کو نہیں مانتا، آپ جانتے ہیں مشین نے کیا کیا؟ لال بتی آن ہوئی اور کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہر انسان کے باطن میں یہ سچائی رکھ دی ہے کہ کوئی خدا موجود ہے۔ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں میں کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ رسول فرماتا ہے کہ یہ سچائی خدا نے ان کے باطن میں رکھ دی ہے، یہ ان کے پاس ہے۔ اور نہ صرف یہ بھید ان کے باطن میں ہے بلکہ ایک اور گواہ خدا نے دیا ہے، اور وہ تخلیق ہے، آسمان اور زمین ہے۔ آپ سارے آسمان اور زمین کو دیکھیں، پہلا گواہ انسان کا باطن ہے، انسان کا ضمیر ہے جو کہتا ہے کہ کوئی خدا ہے۔ دوسری بات، جب تخلیق کو دیکھتا ہے انسان، کائنات کو دیکھتا ہے، آسمان کو، سورج چاند ستاروں کو، فضا کو، درختوں کو، وادیوں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، وہ سمندر جو تہہ زمین سے اونچے ہیں پھر بھی پانی نہیں بہتا، یہ کنٹرول کرنے والی کوئی ذات ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ ساری چیزیں اعلان کرتی ہیں کہ خدا موجود ہے، ہمیں بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ لیکن اگر انسان کہے کہ میں نہیں مانتا، لیکن بائبل مقدس میں زبور 19 اس کی 1 سے 4 آیت پڑھے تو لکھا ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، فضا اس کی دستکاری۔ فضا بتاتی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے۔ فضا کہتی ہے، لکھتا ہے دن سے دن بات کرتا ہے، رات کو رات حکمت سکھاتی ہے، نہ آواز ہے نہ زبان ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بول نہیں سکتے، ستارے چاند سورج ہوائیں پرندے یہ بول نہیں سکتے، پھر بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے۔ ان کی قدرت، ان کی الوہیت خدا کے نظام کو ظاہر کرتی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ تخلیق گواہ ہے کہ خدا موجود ہے۔ 17ویں صدی میں انقلاب آیا، ریولیوشن آئی، لیکن اس ریولیوشن سے پہلے کیا ہوا؟ 100 سال تک ایک جنگ کا سما رہا، اور بہت سے لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا گیا، بہت سے عبادت خانوں کو تباہ کیا گیا، بہت سے چرچز کو گرا دیا گیا۔ ایک بوڑھا اور بڑا غریب سا کسان تھا، ایک ریولیوشنری اس کسان کے پاس آ کر کہنے لگا تمہیں پتا ہے ہر وہ چیز جو تمہیں خدا کی یاد دلاتی ہے ہم نے آج گرا دی ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں خدا کی یاد دلاتی ہے کہ خدا ہے، ہم نے آج کیا کیا؟ وہ کسان مسکرایا اور اسے کہنے لگا اگر تم واقعی ہر وہ چیز گرانا چاہتے ہو جو ہمیں خدا کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے، تو پہلے اس آسمان کو گراؤ، ان ستاروں اور اس چاند کو، اس سورج کو گراؤ، کیونکہ یہ اعلان کرتے ہیں، بڑی انسان کو بتاتے ہیں یہ پوری کائنات ایک حادثات کا نتیجہ ہے۔ ایک حادثہ ہوا اور کائنات بن گئی، ایک حادثہ ہوا اور تخلیق ہوگی، ایک حادثہ ہوا اور یہ سب چیزیں ہوگی۔ آپ کو کیسا لگے گا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے تھوڑی سی ریت لی اور اس ریت کو میں نے ایک پیالے میں ڈالا اور اس ریت کو میں نے گھمانا شروع کیا، تو تھوڑی دیر میں نے دیکھا تو ایک میٹر گیج بن گیا، پھر میں نے اور گھمایا تو مجھے چند نمبرز اور سوئیاں نظر آئیں، اور جب میں نے اور گھمایا
تو ایک گھڑی بن گئی جو میں نے آپ کے سامنے پہنی ہوئی ہے، تو آپ مسکرائیں گے اور کہیں گے آمنہ باجی ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیا گھڑی خود سے بن سکتی ہے؟ کوئی بنانے والا ہے، کسی نے اس کو بنایا ہے۔ اگر آپ اتنی چھوٹی سی گھڑی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، تو اتنی لامحدود کائنات کے بارے میں یہ چھوٹا سا ذہن کیوں کر سوچ لیتا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ یقیناً اس کائنات کو پیدا کرنے والا زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویا! خدا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ سو یہ دو گواہ ہیں، انسان کا باطن اور تخلیق، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن رسول کہتے ہیں انہوں نے ان دونوں کی نہیں سنی۔ دیکھیں آیت میں لکھا ہے 20ویں آیت میں، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی اصلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے۔ جب آپ فضا کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، صدیوں سے بنے ہیں اور کبھی اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوئے، کبھی انہوں نے اپنے کام میں اپنے پروگرام میں کوئی خرابی نہیں کی، کیونکہ ان کو بنانے والا زندہ خدا ہے۔ اور رسول کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، نو ایکسکیوز۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھ تک رسائی نہیں کی۔ خدا نے اس کے باطن میں اور پوری تخلیق میں یہ گواہی چھوڑ دی کہ کوئی خدا موجود ہے۔ آمین۔ لیکن کیا ہوا؟ انسان نے، پہلا نقطہ، انسان کی خود ارادیت۔ خود ارادیت کا مطلب آسان لفظوں میں من مانی بھی، نہیں مانتا میں، میری مرضی نہیں ہے خدا، میں نہیں ماننے کو تیار کہ خدا، ایسا نہیں کہ وہ مان نہیں سکتے، یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ وہ مان نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس نقطے کو؟ وہ خود سے، وہ جان بوجھ کر نہیں اس بات کو ماننا چاہتے کہ خدا موجود ہے۔ ہم سب اس کہاوت سے واقف ہیں کہ سوئے ہوئے کو تو کوئی جگائے، جاگتے کو کون جگائے۔ اب جو جاگ رہا ہے اور آنکھیں بند کیے ہیں اور رضائی منہ پر لیے ہیں، اس کو آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ آلریڈی جاگ رہے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کے خدا کی موجودگی کا انکار کیا، اپنی پہلی انسان کی خود ارادیت خدا کے غضب کی وجہ ہے۔ انسان کی خود ارادیت، منمانی، اپنی مرضی، نہیں ماننا خدا کو، نہیں ہے وجود خدا کا۔ کرے بحث، آپ مجھے ثابت کریں، کیونکہ وہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ خدا موجود ہے۔ دوسری وجہ جو خدا کے غضب کی ہے وہ صرف انسان کی خود ارادیت نہیں، انسان کی خود ارادیت کے باعث ایک اور چیز وجود میں ہے، اور وہ انسان کی خود فریبی، سیلف ڈسیپشن، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کا خیال، خود کو دھوکے میں رکھنے کے تصور میں لوگوں نے خدا کا انکار کیا کہ خدا نہیں ہے، کوئی نہیں جس نے کائنات کو بنایا، کوئی نہیں جس نے مجھے پیدا کیا، کوئی نہیں جو یہ سب کچھ بنانے والا ہے۔ سو انسان خود فریبی کا شکار ہوا، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا شروع کیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس کا جو سب سے پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ جب انسان خود فریبی کا شکار ہوا، انسان کے اندر بے حسی آئی۔ انسان کے اندر کیا آئی؟ بے حسی آئی۔ آپ میرے ساتھ نکالیے 21ویں آیت، 21ویں آیت سے پڑھوں گی، غور سے سنیں گا۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، کیسے جان لیا؟ ان کے باطن نے کہا کہ بھئی اندر سے آواز آ رہی ہے، کوئی خدا ہے۔ تخلیق نے بلند آواز سے شاؤٹ کیا اور کہا کہ مجھے بنانے والا خدا ہے۔ سو ان لوگوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر کیا کیا؟ مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ جب خدا کو جان گئے، بجائے اس کی عبادت کرتے، بجائے اس کی تمجید کرتے، کہہ دیا کہ کوئی خدا نہیں۔ رسول فرماتے ہیں اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ 22ویں آیت، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ اپنے آپ کو دانا جتا کر کیا ہو گئے؟ سب سے پہلی چیز ان کے اندر کیا آئی؟ بے حسی آئی۔ جب اپنے آپ کو فریب دینا شروع کیا، دھوکے میں رہنا شروع کیا کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ انسان کے اندر بے حسی آئی۔ جان تو گئے کہ خدا ہے، لیکن جس طرح سے خدا کی عبادت ہونی چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے، ویسے اس کی عبادت نہیں کی۔ میرے عزیزو، ابھی تک آپ خدا کے بارے میں جتنا جان چکے ہیں، جتنا علم خدا کے بارے میں آپ کو مل چکا ہے،
یاد رکھیں اگر آپ اس علم اور اس نالج کے مطابق خدا کی عبادت نہیں کرتے تو جو کچھ آپ کے پاس علم ہے یہ بھی آپ کھو دیں گے. ایک دن آپ اسے بھی لوز کر دیں گے, آپ سے علم جاتا رہے گا. سو جتنا آپ خدا کو جانتے ہیں, جتنا علم آپ کے ذہن میں آ چکا ہے, اس لائق اس طریقے سے خدا جس طرح سے خدا ڈیزرو کرتا ہے خدا کی عبادت کریں. ہمیں بائبل مقدس اور اتنا علم اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہمارے پاس بڑا نالج آ جائے, ہمیں بڑی بڑی باتیں کرنی آ جائے, ہم بڑے اچھے فلاسفر بن جائیں. ہمیں بائبل مقدس اس لیے مہیا کی گئی ہے کہ جب ہم خدا کو جانیں تو ہم اس کو سجدہ کریں, ہم اس کی عبادت کریں, ہم اس کی تعظیم کریں, ہم کہیں کہ خدا تو ہی سجدہ اور تعظیم کے لائق ہے. اس لیے ہمیں اس کے لائق اس کی عبادت کرنا ضرور ہے. اور انہوں نے ایسا نہیں کیا. کنہوں نے؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ان کی بے دینی اور ناراستی کی بات ہو رہی ہے. نہ صرف وہ بے حسی کا شکار ہوئے, وہ جہالت کا شکار ہوئے. یاد رکھیے گا پوری کائنات میں ایک سپیس ہے, پوری کائنات میں ایک مقام ہے, آپ کی زندگی میں اور پوری کائنات میں ایک جگہ ہے جو صرف خدا کی ہے. کس کی ہے؟ آپ کی زندگی میں ایک قلعہ ہے جو صرف خدا کے لیے ہے, ایک مقام ہے جو صرف خدا کے لیے ہے. پوری کائنات میں ایک مقام ہے جو کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے. اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا, اگر کوئی کہے کہ میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں, میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا ہے, یا انسان کہے کہ میں خدا پر یقین نہیں رکھتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ خدا پر نہیں یقین رکھتا تو وہ کسی بھی چیز پر یقین نہیں رکھے گا, بلکہ اس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز پر یقین کر لے. آپ سمجھے؟ پھر اگر وہ خدا پر یقین نہیں کرتا تو پھر یہاں پہ آپ کسی بابے کا نام لکھ دیں, کسی اماں کا نام لکھ دیں, وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. کیونکہ اس جگہ کو فل کرنے کے لیے, اس جگہ میں جہاں پر خدا کی سپیس ہے, جہاں پر خدا کا مقام ہے, جب انسان نے یہاں سے خدا کو ہٹا دیا تو یہاں پہ وہ کسی کو بھی رکھے گا اور اس کی عبادت کرنے لگ جائے گا. یہ جہالت ہے. خدا کیا ہے؟ نور ہے, اور جب نور نہیں تو پھر اندھیرا ہے, تاریکی ہے, اور تاریکی جہالت کو پیدا کرتی ہے. انسان نے جب خدا کا انکار کیا, خدا کی موجودگی کا انکار کیا, تو انسان تاریکی کا, جہالت کا شکار ہوا. اسی لیے رسول فرماتے ہیں ان کے بے سمجھ دلوں پر کیا چھا گیا؟ They went into darkness. وہ تاریکی میں آ گئے. انہوں نے اپنے آپ کو دانا سمجھا اور ایکچولی بن کیا گئے؟ بے وقوف. ان کو لگا ہم بڑے سمجھدار ہیں کیونکہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں, ہم نے آرگیو کیا اور ہم نے ثابت کیا کہ کوئی خدا نہیں ہے. لیکن رسول فرماتے ہیں وہ اپنی نظر میں دانا تو بنے لیکن ہو گئے کیا؟ بے وقوف. کیونکہ انہوں نے زندہ خدا کی موجودگی کا انکار کیا, انہوں نے خدا کی نہ ہونے کا اقرار کیا کہ خدا نہیں ہے. پھر تیسری چیز ان کی زندگی میں کیا ہے؟ میں نے کہا جب خدا نہیں تو پھر کوئی بھی جگہ لے گا. جب خدا کو اس کے مقام سے ہٹائیں گے تو کوئی بھی جگہ لے گا. اس لیے ان کی زندگی میں ایک بڑی شرمناک چیز ہوئی, اور وہ یہ تھی کہ شرمناک بت پرستی کا شکار ہوئے. پہلے خود ارادیت میں کہا کوئی خدا نہیں, نہ باطن کی سنی نہ تکلیف کی سنی. پھر کہا کہ خود کو فریب دیا. خود کو فریب کیا دیا کہ خدا نہیں ہے, خدا نے نہیں پیدا کیا, ہم خود سے ہی بن گئے, کائنات خود سے بن گئی. جب خود فریبی میں آئے, بے حسی کا, جہالت کا شکار ہوئے, تو تیسری چیز اسی پیٹرن میں کیا ہوئی کہ وہ شرمناک بت پرستی کا شکار ہوئے. آپ میرے ساتھ پڑھیے گا 23ویں آیت سے, 22ویں آیت سے پڑھوں گی. وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو, غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چھپائے اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو خدا کا انکار کیا, خدا کو اس کے مقام سے ہٹایا کہ خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے تو پھر انہوں نے غیر فانی خدا کو, جو انکرپٹیبل ہے, جو ازل ہے, جو ابد ہے, اس خدا کو جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, اس خدا کو انہوں نے, اس خدا کے جلال کو انہوں نے انسان جو کہ فانی ہے, جانور جو کہ فانی ہے, پرندے جو کہ فانی ہیں, کیڑے مکوڑے, ان کے جلال سے بدل ڈالا. بدلنے کے لیے جلال ہے نا, وہ ایکسچینج ہے, یعنی خدا کو اٹھا کے یہاں رکھا اور یہاں سے جانوروں اور پرندوں اور انسانوں کو رکھا اور خدا کے مقام پر رکھ دیا. انہوں نے ایسا کیا. آج آپ ہیومنزم کا ورڈ جانتے ہو گے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. سنا آپ نے کبھی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے؟ تو میرا ایک سوال ہے, انسانیت کو پیدا کرنے والے کے بغیر آپ کیا انسانیت نبھائیں گے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کو سائڈ پہ کر کے کیا بھی آپ انسانیت نبھا سکیں گے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا وہی آپ کو سکھائے گا کہ انسان کے ساتھ کیا برتاؤ
करना है। तो उन लोगों ने इंसान को सेक्टर बना दिया, ना सिर्फ इंसान को, जानवरों को अपने खुदा बना लिया। आप जानते हैं, आप अपने हमसाए मुल्क हिंदुस्तान में देखेंगे तो आपको लाखों करोड़ों देवता मिलेंगे जिनके शिकार जानवरों पर है। वो गाय हो, हाथी हो, सांप हो, और वो उनकी इबादत करते हैं, वो उनको पूजते हैं, है ना। हमने ड्रामों में, फिल्मों में देखा है, हमने बचपन से ये चीजें देखी हैं और वो करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हमने जानवरों को तो देखा लेकिन कीड़ों की इबादत होते नहीं देखा। लेकिन देखिए, हैरानकुन बात है, एक खुदा है जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया। इतनी बड़ी कायनात कि अभी तक साइंस समझ नहीं पाई कायनात इतनी बड़ी है। वो खुदा जो लामहदूद है, उस खुदा ने लामहदूद कायनात को तख्लीक किया। फिर खुदा ने अपनी शबीह पर इंसान को पैदा किया, और ये इंसान है कि उस खुदा को छोड़ के जमीन पर रेंगने वाले जानवर की इबादत करने लगा। और आप जानते हैं, शायद अगर आप मिस्र के मुल्क में जाएं और वहां पर उनके देवताओं को देखें तो उनके बड़े देवताओं में से एक देवता है सकरात, जिसे आप भंगरा कहते हैं। ब्लैक कलर का कीड़ा है जिसको वो सबसे बड़े देवताओं में से एक मानते हैं और वो उसकी इबादत करते हैं। यह है इंसान की सोच, यह इंसान के ख्यालात। वो कीड़ा जो शायद गर्मी की हरारत बढ़ जाने से मर जाए, वो उसकी इबादत करते हैं। और खुदा इस बात से निहायत गजबनाक है। बाइबल मुकद्दस की अफसोसनाक आयात में से एक आयत ये है जो मैंने भी आपके सामने पढ़ी है। वो अपने आप और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला, उनकी इबादत करने लगे। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। उनके बदन आपस में बदहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की बानिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। खुदा के निस्बत किसकी इबादत की? जानवरों की। अब हुआ क्या, जब इंसान ने कहा कि खुदा नहीं है तो एक बुराई इंसान के अंदर पलने लगी। एक बुराई ने इंसान को कंट्रोल किया और इंसान की वही बुराई, चाहे वो लालच हो, वो झूठ हो, वो चोरी हो, वो मकारी हो, ज़िनाकारी हो, कोई भी गुनाह, इंसान ने उस अपनी बदी को लिया और अपने लिए एक देवता बना लिया। इसलिए जब आप देवता देखेंगे तो कोई जिनसी ताल्लुक का देवता है, कोई खुराक का देवता है। जिनको दौलत से मोहब्बत थी उन्होंने दौलत का देवता बना लिया। जिनको अपने दुनियावी कामों से मोहब्बत थी उन्होंने उसके लिहाज से देवता बना लिए। इसीलिए उनके देवता आपको देखने में बड़े अजीबोगरीब लगेंगे, क्योंकि वो इंसान की अपनी तकलीफ है। पहले इंसान अपने लिए देवता को तराशता है और फिर देवता इंसानियत को तराशता है। फिर इंसान उस ट्रैक से उतर जाता है, फिर इंसान उस मर्जी से उतर जाता है जो खुदा ने उसके लिए पैदा किया। इंसान उस मर्जी से साइड पर हो जाता है। हो सकता है आप सोच रहे हो खुदा का शुक्र है मैं बुत परस्त नहीं हूँ। हो सकता है आप सब सोच रहे हो, आप में से कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल आ रहा हो कि शुक्र है खुदावंद का कि मैं बुत परस्त नहीं हूँ। मैंने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, मैंने किसी जानवर की कभी इबादत नहीं की, मैंने कभी किसी कीड़े की इबादत नहीं की, मैंने कभी किसी इंसान की इबादत नहीं की। चले आए मैं आपको थोड़ा सा बुत परस्ती के बारे में समझाती हूँ। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज, गौर से सुनिएगा, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज या कोई भी शख्स, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप खुदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसको आप खुदा से ज्यादा इज्जत देते हैं, जिससे आप खुदा से ज्यादा डरते हैं, जिसकी आप खुदा से ज्यादा वैल्यू करते हैं और जिसको आप खुदा से ज्यादा वक्त देते हैं, वो आपकी जिंदगी का बुत है और आप उसके बुत परस्त हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप खुदा से ज्यादा प्यार करते हैं, खुदा से ज्यादा वक्त देते हैं, खुदा से ज्यादा उसकी इज्जत करते हैं, खुदा से ज्यादा उसको वैल्यू देते हैं, तो वो एक हमारी जिंदगी का बुत बन जाता है। हो सकता है किसी की जिंदगी में दौलत बहुत अहम हो तो उसके खुदा की जगह किसने ले ली? दौलत ने। हो सकता है किसी इंसान को शोहरत बहुत पसंद है, वो शोहरत को ज्यादा वक्त देता है, शोहरत पर ज्यादा फोकस करता है, तो उसके खुदा की जगह किसने ले ली? शोहरत की। तो इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है। तो हमें रियलाइज करना है, लाजमी नहीं हम किसी बुत के आगे झुकें, लाजमी नहीं हम किसी जानवर को सजदा करें। हमारी जिंदगी में कोई भी चीज जब खुदा की जगह लेती है तो हम बुत परस्त बन जाते हैं। हमें रियलाइज करना है कि क्या हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं। आखिरी नुकता, रसूल ने फरमाया कि उनकी खुद इरादियत के बायस उनकी जिंदगी में ये 3 चीजें
پھر خود فریبی کا شکار ہوئے تو یہ 3 چیزیں ان میں آئی. اس کے بعد انسان آخری سٹیج پر آیا اور یہ گناہ کی انتہا ہے کہ انسان خود تباہی کا شکار ہو گیا. سیلف ڈسٹرکشن، سوسائٹی اپنے آپ کو تباہ کرنے لگی. آپ جانتے ہیں تباہی کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کو کیا ملی؟ جنسی بدچلنی، سیکشولی پرورژن. یہ سب سے پہلی چیز. کیوں؟ کیونکہ جنسی تعلق خدا کی طرف سے شوہر اور بیوی کو ایک گفٹ دیا گیا تھا. یہ گفٹ تھا فراوانی کے لیے، بڑھنے کے لیے، نسلداری کے لیے، برکت کے لیے، ان کی آپس کی گہری رفاقت کے لیے. اور انسان نے اسی کو سب سے پہلے اپنی تباہی کے لیے استعمال کیا. رسول کیا فرماتے ہیں 26ویں آیت میں؟ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا. ان کے ارادے، ان کی شہوتیں، ان کے انٹرسٹ جیسے تھے، خدا نے ان کو اسی میں چھوڑ دیا. یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا. اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے. یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں گمراہی کے لائق بدلا پایا. ہوموسیکشل، ہم جنسی، آپ کو امریکہ میں اب لیگل ملے گا، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے. اور میں اس لیے ظاہر کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہم اس بات سے اویئر ہوں کہ دنیا بدکاری اور زناکاری میں کس قدر بڑھ چکی ہے. آپ کو انڈیا میں لیگل ملے گا، 2 شادیاں لیگلی ہو چکی ہیں، لڑکی کی لڑکی کے ساتھ شادی. اور خدا اس بارے میں غضبناک ہے. خدا نے اور اس کے 18ویں باب کی 22ویں آیت میں واضح کیا بنی اسرائیل کو، اپنے لوگوں کو. اور خدا نے کہا تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے. خدا کے نزدیک یہ حرام ہے. خدا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عام ہے. اس گناہ کو عزت دی جا رہی ہے اور انسان کی ضرورت سمجھا جا رہا ہے، جو خدا کی ذات کے خلاف گناہ ہے اور خدا اسے ناپسند کرتا ہے. جب آپ نے یہ آیت پڑھی، مجھے تو یہ آیت پڑھتے ہی سدوم اور عمورہ کے حالات یاد آئے. آپ جانتے ہیں تب یہی حالات ہے، یہی گناہ تھا. لوگوں کو ہم جنسی گناہ زناکاریوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا. لوگ جانتے تھے کہ خدا اسے پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی لوگ نڈر تھے. وہ اپنے گناہ میں کانفیڈنٹ تھے، پورا اعتماد تھے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس سے خدا ہمیں کچھ بھی نہیں کرے گا. وہ جانتے ہیں کہ خدا اس سے نفرت. آپ جانتے ہیں کیا ہوا سدوم اور عمورہ کے ساتھ؟ خدا نے آسمان سے آگ اور گندک نازل کی. کیوں؟ کیونکہ خدا ایسے گناہ کو ناپسند کرتا ہے. یسوع نے لوکا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں کہا ابن آدم کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. کیسا؟ جیسا لوط کے دنوں میں تھا. سدوم اور عمورہ کے شہر کے لوگ جس زناکاری اور گناہ میں تھے، بالکل ابن آدم کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. نوح کے دور میں جتنی بدی اور گناہ بڑھ چکا تھا، ابن آدم کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. تو میں آپ کو انفارم کر دوں on the behalf of this book کہ ابن آدم کے دن آ گئے ہیں. اب زنا جتنا بڑھ چکا ہے، اب گناہ جتنا بڑھ چکا ہے، ابن آدم آنے والا ہے. اور یقیناً جب وہ آئے گا تو ہر ایک گنہگار کو اس کے گناہ کے لائق سزا دے. اجر پائیں گے لوگ اپنی اچھائی کا اور سزا پائیں گے لوگ اپنے گناہ کا. اور میں نے کہا خدا اس کو ناپسند کرتا ہے. خدا نے سدوم اور عمورہ کو اس لیے جلایا تھا کہ لوگ جانیں کہ خدا گناہ کو کتنا ناپسند کرتا ہے. خدا نے نوح کے دور میں جب پوری دنیا کو تباہ کیا تھا، اور جانتے ہیں خدا انسان کو بنانے سے کیا ہوا؟ ملول ہوا. خدا غمناک ہوا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا. اتنی زناکاری، اتنا گناہ، اتنی بربادی، انسان خود کو برباد کر رہا ہے اپنی خود ارادیت میں، اپنی خود فریبی میں، اپنے گناہوں میں، اپنی خواہشوں میں، اپنی شہوتوں میں. اور انسان ایک پل بھر کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ میں اپنے خالق کے کتنا خلاف جا رہا ہوں. اور اگر انسان نہیں سوچ رہا تو میرے عزیزو یہ انسان غضب کا حقدار ہے. اگر انسان کو اتنے گناہ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو یہ انسان غضب کا حقدار ہے. اور خدا نے اس بات کا اقرار کیا. بڑے اچھے ایک مفکر ہیں. اگر ہم دوسرا پطرس اس کے دوسرے باب کی 6 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا. آنے والے لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ جائے عبرت. جب کوئی سدوم اور عمورہ کا ذکر سنے گا تو بدی سے ڈر جائے گا، گناہ سے خوف زدہ ہوگا، جانے گا کہ خدا بدکاری کے کتنا خلاف ہے، خدا ان چیزوں کے کتنا خلاف ہے. خدا کو گناہ ذرا بھی پسند نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس چیز سے اثر نہیں لیا. آج ہمارے دور میں گناہ اپنے عروج کو ہے.
آج زناکاری جس کو کبھی گناہ کہا جاتا تھا، میں نے کہا آج اسے ضرورت سمجھا جاتا ہے. جسے زناکاری کہا جاتا تھا آج اسے معاشرتی طور پر قبول کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے، یوں ہی چل رہا ہے. اب ہمارا معاشرہ ایسا ہے، نو وے ایسا نہیں ہے. خدا کے لوگ نہ ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ویسے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ خدا ایسے گناہوں کو پسند نہیں کرتا. ایون خدا کسی بھی گناہ کو برداشت نہیں کرتا. کسی مفکر نے کہا ہے ہم نے تاریخ سے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. خدا نے جب جب گناہ کے خلاف اپنا غضب نازل کیا تو انسان برباد ہوئے، تباہ ہوئے. لیکن آج بھی انسان بے خوف ہے. آج بھی انسان کو اپنے گناہ سے ذرا بھی ڈر نہیں آتا. اور دوسری چیز کیا ہوئی، نہ صرف انسان جنسی بدچلنی کا شکار ہوا، خود کو تباہ کرتے ہوئے انسان اخلاقی بدچلنی کا بھی شکار ہوا. فورنیکیشن، ناجائز تعلقات، ایک شوہر بیوی رکھتے ہوئے کسی اور عورت کے ساتھ تعلق میں، یا عورت شادی شدہ ہوتے ہوئے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں، یہ فورنیکیشن ہے، زناکاری ہے. اور خدا اس کو پسند نہیں کرتا. خدا اس کو قطعی طور پر قبول نہیں کرتا. میرے عزیزوں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم یہاں پر اپنے بچوں کے سامنے شوہر اور بیوی ہاتھ بھی نہیں پکڑتے، ہمارے بچوں پہ برا اثر نہ پڑے. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں جو اینڈرائڈ فون دیا ہے اور اس میں جو انٹرنیٹ ہے اس میں وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جو شاید آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ کے بچوں کے پاس انٹرنیٹ ہے، وہ ہر ناجائز، غیر اخلاقی، نامناسب مواد اس موبائل میں جب چاہیں جیسے چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ہمارا فیشن ہو گیا کہ ہمارے بچوں کے پاس فون ہونا چاہیے. ہمیں ایسے لگتا ہے ہم معاشرے میں عزت دار نہیں ہوں گے اگر ہمارے بچوں کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں ہوگا. ہم اپنے بچوں کو فون نہیں تھمائیں گے. حالانکہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے والدین ہوتے ہوئے کہ کیا ہمارے بچے جو فون استعمال کر رہے ہیں کیا اس سے اپنی زندگی میں غلاظت تو نہیں بھر رہے، کیا کوئی ایسا مواد تو نہیں دیکھ رہے جو ان کی روحانی زندگی کے لیے زنگ بن جائے، جو ان کی روحانی زندگی کو برباد کر دے. کچھ ایسے عوامل تو نہیں ہمارے بچے دیکھتے جو ان کی روحانی زندگی کو تباہ کر دیں. ہماری گلی میں ایک بچہ آیا، 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، 10 سال سے زیادہ ایج نہیں ہوگی اس کی. اب وہ ہمارے دروازے کے سامنے توڑے ہیں، ان توڑوں کے اندر گٹر کا کوڑا ہے اور وہ ڈال کر رکھا گیا اور وہ اسی کوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے اور کوڑا ہی دیکھتا ہے. اب جب میں نے فرسٹ ٹائم اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ماما نے بتایا یہ بچہ میں فون یوز کرتا ہے یہاں پر بیٹھ کے. میں نے کہا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میں فون یوز کر رہا ہوں. تو مجھے لگا وہ ہمارا انٹرنیٹ یوز کرتا ہے. تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، ہمارا انٹرنیٹ اگر میں اسے کہوں گی کہ ہم نے نہیں آپ کو پاسورڈ دینا تو تھوڑا بندہ تنگ نظری لگتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں اوپر آ گئی، پھر دوسرے دن وہ فون بیٹھا یوز کر، تیسرے دن اس کے ساتھ 3-4 دوست بھی. پھر میں حیران ہوئی، میں نے کہا یہاں پہ کر کیا رہے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، شارٹس دیکھ رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، اینڈرائڈ فون اس کے ہاتھ میں ہے، 10 سال کا بچہ ہے. پھر ایک دن میں گزری، مجھے وہ جو ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا اس میں کچھ ایسی نامناسب گانوں کی مجھے آوازیں آئی. تو میں رک گئی. میں نے اس کو کہا آپ یہاں نہیں بیٹھیں گے. اس نے میری طرف دیکھا، کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ میں نے کہا آپ نے دیکھنا ہے نا، اپنے گھر جا کے دیکھو، یہاں بیٹھ کے نہیں، میرے دروازے کے آگے بیٹھ کے آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی. کہنے لگا میں ان کا نیٹ یوز کرتا ہوں جو ہمارے بالکل سامنے والے ہیں. میں نے کہا ان کا نیٹ یوز کرتے ہیں؟ کہتا جی. میں نے کہا ان کے اندر بیٹھ کے یوز کرو، ان کے کمرے میں جاؤ، جو تمہاری پھپھو چاچو جو بھی ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے یوز کرو، گلی میں بیٹھ کے آپ نے یہاں پر یہ چیزیں نہیں دیکھنی. چلا تو گیا. گلی میں جاتے ہیں، مڑ کر مجھے پتا اس کے دل میں پتہ نہیں کیا کچھ تھا میرے خلاف، لیکن میں نہیں چاہ رہی تھی وہ کم از کم میری کنسنٹمنٹ میں ایسا کچھ نہ دیکھے. پھر تیسرے دن پھر بیٹھا ہوا. اب جب میں دروازے سے باہر نکلی میں نے کہا پھر ادھر بیٹھے ہو؟ باجی میں گیم کر رہا ہوں. میں حیران ہوتی ہوں کہ اس کے ماں باپ کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو فون دیا اور اس لیے اس کو گھر سے جانے دیا، ہمیں تنگ نہ کرے. ہم کیسے والدین ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کو گناہ کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں تنگ نہ کریں، ہمارا وقت ضائع نہ کریں. میرے عزیزوں، آپ والدین ہوتے ہو، آپ کا وقت آپ کے بچوں کا ہی ہے. ان پر وقت دیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کن برائیوں میں ہیں. کیوں ضروری ہے؟ اگر ایک نوجوان بیٹی یا بیٹا ایسا مواد دیکھ کر بڑا ہوتا ہے جس میں غیر اخلاقی جنسی تعلقات دکھائے جاتے ہیں، جس میں غیر اخلاقی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، جس میں اس طرح کا مواد دکھایا جاتا ہے جو بچوں کو کیا بڑوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، جس کے خلاف خدا ہے. اور اگر ایسے نوجوان، ایسی بیٹیاں، ایسے بیٹے، ایسی عورت یا ایسا مرد ایسا مواد دیکھتے ہوئے گروہ کریں گے تو آپ لوگ مجھے بتائیں کبھی بھی وہ یکسوجی، اب یکسوجی جو ہے
یہ خدا کا عظیم پلان ہے کہ ایک شوہر کے لیے ایک ہی بیوی اور ایک ہی بیوی کے لیے ایک ہی شوہر. کیا کبھی وہ خدا کے عظیم پرفضل جلالی اور حیران کن منصوبے کو سمجھ سکیں گے کہ مونوگیمس یکزوجی کا خدا کے نزدیک کیا اہم پلان ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے کہ ایک ہی شوہر کے لیے ایک ہی بیوی ہے اور ایک بیوی کے لیے ایک ہی شوہر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ نوجوان نسل کبھی سمجھ پائے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تک موت ہمیں جدا کرے؟ وہ نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ ان کے لیے جنسی تعلق کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے جو خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ ان گناہوں سے باز رہیں، میرے لوگ ان گناہوں سے ڈریں، ان سے دوری اختیار کریں. ہمیں ماں باپ ہوتے ہوئے، بڑے بہن بھائی ہوتے ہوئے میں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ خدا ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. قطعی مت کہیں کہ یہ ٹرینڈ ہے اب چل رہا ہے. ایک چیز مجھے ہمارے معاشرے کی جو بڑی دکھ دائک لگتی ہے وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ عمر ہے بچوں کی ایسے کام کرنے کی. کہاں لکھا ہے کہ اس عمر میں یہ حرکتیں کرنا خدا کو پسندیدہ یا خدا اجازت دیتا ہے؟ خدا کہتے ہیں جوانی کے دنوں میں مجھے یاد کر. خدا چاہتا ہے ہم ہر عمر کے حصے میں خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوں، اور جب ہم خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے تو ہم اپنے ہونے والے شوہر اور اپنی ہونے والی بیوی کے لیے بھی ڈیڈیکیٹڈ ہوں. ہم جانیں گے کہ مجھے تب تک جب تک خدا مجھے میرے ساتھی تک نہ پہنچا دے مجھے پاک کنواری اور ایک پاک کنوارے کے طور پر زندگی گزارنی ہے، تاکہ میں مسیح کے مطابق شادی کو قائم کر سکوں. آج مسیحی شادیوں میں بہت سے مسائل ہیں، جن میں سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج مسیحی شادیوں میں بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ان تعلقات کو سمجھ نہیں پاتے، وہ خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی میں نہیں سمجھ پاتے. تو میرے جو آج وقت ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم زناکاریوں سے، ایسی سوچوں سے، ایسے خیالات سے، ایسے مواد سے، ایسی حرکات سے اجتناب کریں جو ہمیں خدا کے خلاف لے کر جاتی ہیں. اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں. کتنے جوڑے یہاں پر بیٹھے ہیں؟ میں چاہوں گی اپنے ہاتھ دکھا دیں. ہاللیلویا. چلیں جو لوگ میرڈ ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں اگر آپ کا کپل نہیں ہے تو. لیکن بائبل آپ کو کہتی ہے جب تک موت آپ کو جدا نہ کرے، آپ کو اپنی ہی بیوی کے لیے ریزرو رہنا ہے، اپنے ہی شوہر کے لیے ریزرو رہنا. یہ خدا کا پلان ہے اور یہی خدا کی فرما برداری ہے. نہ صرف وہ لوگ جنہوں نے خدا کی موجودگی کا انکار کیا، نہ جنسی بدچلنی کا شکار ہوئے، بلکہ اخلاقی بدچلنی کا بھی شکار ہوئے. رشتوں کی قدر نہیں رہی. بہن کون ہے، کزن کون ہے، رشتوں کا کوئی جو نا وہ احتساب نہیں ہے. اور آخری چیز معاشرتی بات چلنی. اس پہ میں زیادہ بولوں گی نہیں، وقت ہو چکا ہے. میں صرف حوالہ پڑھوں گی، آپ لوگ غور سے سنیے گا. 28 ایسے پڑھوں گی. لکھا ہے اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کرو. خدا نے کہا جاؤ کر لو. گناہ میں جانا چاہتے ہیں، جائیں گناہ کریں. پھر رسول لکھتے ہیں پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے. جہاں بیٹھے ہمیں کسی کی برائی، کوئی بھی ٹاپک چھیڑ لیا، کسی ایک بہن کو پکڑ لیا، کسی ایک بھائی کو پکڑ لیا، پورا گھنٹہ برائی کی. اور فرینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ چلو سانو بھی ہو گئی. مطلب پورا گھنٹہ ہم نے کسی کی برائی کی، کسی کی غیبت کی، شاید اس بات کا وجود بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں یہ سچ بھی ہے یا نہیں. پورا گھنٹہ پوری ڈسکشن کی، اور اینڈ پہ کہتے چلو سانو بھی ہو گئی. مطلب پھر ڈسکشن نہ کریں اگر آپ کو کچھ نہیں لگتا تو. اگر آپ اس کو شخصی طور پر جا کر نہیں بتا سکتے بہن یا بھائی تجھ میں یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دے، لوگ ڈسکس کریں گے اور سب سے بڑھ کر تو خدا کی نظر میں حقیر ہوگا. اگر آپ اس کو شخصی طور پر نہیں کہہ سکتے پھر اس کو ڈسکس نہ کریں. دوسروں کے ساتھ بات نہیں کریں کہ کون کیسا ہے اگر آپ اس کو خود سے نہیں سمجھا سکتے. پھر رسول لکھتا ہے بد گو، منہ سے جو آیا بول دیا، گالی گلوچ کیا، نہیں خوف کہ خدا نے مجھے یہ زبان پاکیزہ کاموں کے لیے دی ہے. خدا کی نظر میں نفرت، دیوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، اور سب سے اہم چیز ماں باپ کے نافرمان. ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے ماں باپ کی نافرمان. اٹس اوکے، چل رہا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہی نہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں. آپ کو ماں باپ کی عزت کرنی ہے کیونکہ معاشرے میں عام ہو رہا ہے، اور ایمانداروں میں یہ عام نہیں ہے. ایماندار جانتے ہیں کہ یہ واحد وعدہ ہے، یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے.
یہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین پر تیری بلند آواز سے کہیں زیادہ دیر جینے کی خواہش نہیں ہے؟ کون زیادہ دیر جینا چاہتا ہے؟ پھر ماں باپ کی عزت کرنا شروع کریں، اپنے ماں باپ کو عزت دینا شروع کریں۔ 21ویں آیت میں بیوقوف، عہد شکن، وعدہ کیا توڑ دیا۔ سب سے وعدہ بڑا امپورٹنٹ وعدہ جو ہم نکاح کے وقت کرتے ہیں، عزت کریں گی، جی کروں گی، تو بعد میں آپ عمر بھر ساتھ نبھائیں گے، جی نبھائیں گے، وہ ایک فارمیلٹی ہے۔ یاد رکھیں اپنے خدا کی اور ایمانداروں کی موجودگی میں عہد کیا، اس عہد کو پاس کریں، اس عہد کو نبھائیں جب تک موت آپ کو جدا نہ کرے۔ لوگ لکھا ہے عہد شکن، پھر لکھا ہے طبعی محبت سے خالی، بے رحم، اور پھر 32ویں آیت میں رسول بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کے سزا کے، رسول کہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ خدا ایسے لوگوں کو کیا دے گا، موت، تباہ ہوں گے، وہ لوگ مریں گے، سزا پائیں گے۔ لیکن کیا مسئلہ ہے؟ پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ انصاف کریے گا کہ ایسے لوگ خدا کی عدالت کے حقدار ہیں یا نہیں؟ کیا یہ دنیا خدا کے غضب کی حقدار ہے یا نہیں؟ اس لیے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے خدا کا غضب ظاہر ہوتا ہے، اور خدا بہت جلد ان لوگوں کو تباہ کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس اقتباس کو غور سے پڑھیں، 3 جگہوں پر رسول نے بڑی اہم بات کی ہے۔ 24ویں آیت رسول کہتے ہیں خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ خدا نے کیا کیا؟ ان کو چھوڑ دیا، ان کی ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ 26ویں آیت اسی سبب سے خدا نے ان کی گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ تیسری بار 28ویں آیت اور جس طرح انہوں نے خدا کو نہ پہچانا، نہ پسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے گنہگار کے ساتھ سب سے بدتر سلوک خدا کیا کر سکتا ہے؟ آگ نازل کرنا نہیں ہے، تباہ کرنا نہیں ہے، وہ ہر گنہگار کا اینڈ ہے۔ لیکن کسی گنہگار کے ساتھ اگر خدا سب سے برا سلوک کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ خدا اس کو اس کے گناہ میں رہتا ہے، خدا اسے ملامت نہ کرے، خدا اسے تنبیہ نہ کرے، خدا اس کو جھڑکے نہ، خدا اس کو ڈانٹے نہ، خدا اس کو سمجھائے نہ کسی خادم کے ذریعے، نہ کسی بہن، نہ کسی بھائی کے ذریعے۔ خدا ایک سٹیپ پیچھے اور کہے کہ اپنی مرضی کرے، ڈو اٹ، اٹس یور، آپ جیسا رہنا چاہتے ہیں ویسے ہی رہیں، کیونکہ عدالت کے دن خدا ہر ایک کو بھسم کرے گا جو اس گناہ میں زندگی گزارے گا۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں آج کا کلام بڑا خطرناک تھا، ہارش تھا، بہت زیادہ سخت تھا، آج بڑی ہم نے بری چیزوں کو سنا، منفی چیزوں کو سنا، تو چلے آخر میں آپ کے لیے گڈ نیوز پڑھ دیتی ہوں۔ اسی بات کی 16ویں آیت رسول فرماتا ہے کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ انجیل کیا ہے؟ کہ مسیح یسوع نے گنہگاروں کے لیے جان دیا۔ آج ہم جتنے گنہگار ہیں، ہم جتنے بھی ہماری زندگی میں اگر آج بھی کوئی برائی ہے تو ابھی موقع ہے کہ ہم اس کا اقرار کریں، ابھی موقع ہے ہم اسے کنفیس کریں۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا، کوئی جانے یا نہ جانے، میرے ذکر خدا جانتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس سے توبہ کریں، خدا چاہتا ہے آپ اس غضب سے بچیں جو پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور رسول لکھتا ہے اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان ہی سے جیتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو آج کے پاس نام کیسے لے تو ہم سب کے لیے